السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اپنے عہدے سے استعفیٰ دے گئے۔ یہ وہی جسٹس اعجاز الاحسن ہیں جو کم از کم ماضی کے 4 چیف جسٹس صاحبان کے کافی قریب رہے۔ سابق چیف جسٹس عمر بندیال، پھر اس کے علاوہ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، گلزار احمد، بڑے ہی ہم خیال بینچز میں رہے، اور پھر اچانک سے جناب ہم نے دیکھا کہ وہ استعفیٰ دے گئے۔ اچھا، ان کے استعفے میں جو انہوں نے ریزائن دیا ہے، بھجوایا ہے بن صدر میں، اس میں کوئی اس طرح کی ریزننگ نہیں دی گئی کہ کیا وجہ ہے، کون سی ایسی وجوہات تھیں جو 10 مہینے کے بعد جس شخص نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے وہ ریزائن کر رہا ہے۔ اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ بات ہو رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن جو جن بڑے کیسز میں وہ بطور جج بینچ کا حصہ رہے، آرٹیکل 62(1)(f) نائلی تا حیات جس بینچ کا حصہ رہے، نواز شریف پاناما میں ڈسکوالیفائی اس بینچ کا حصہ رہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو فیک اکاؤنٹس بینچ بنا پھر اس کے نگران جج بھی رہے، اسی طرح سے پاناما امپلیمنٹیشن بینچ، اس میں ایک جو احتساب کورٹس میں کیسز چل رہے تھے اس میں ایک نگران جج کے طور کے اوپر رہے۔ پھر اس کے بعد بھی دیگر کیسز ہیں، آرٹیکل 63(a) میں جو انٹرپریٹیشن ہوئی جس میں بعد میں کہا گیا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا، اس عدالتی بینچ میں بھی جسٹس اعجاز الاحسن رہے۔ پھر اس کے بعد الیکشنز کے حوالے سے کیس ہیں، اس پہ بھی جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ کا حصہ رہے۔ اب ایک چیز بہرحال یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اس استعفے کو مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ وہ ایسے جوڑا جا رہا ہے کہ جب مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ شروع ہوئی، پہلا شو کاز نوٹس جاری ہوا، اعجاز الاحسن صاحب نے اختلاف کیا، دوسرا شو کاز نوٹس جاری ہوا، پھر اختلاف کیا، پھر اس کے بعد ایک ریوائزڈ شو کاز نوٹس ہوا، اس پہ ڈائسنٹ کیا اور اختلافی نوٹ لکھا، اور اس میں کہا کہ جو کونسل کی پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہے یہ بہت عجلت میں ہے اور یہ اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ پھر اس سے پہلے ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے جی کہ مجھ سے آپ نے رائے نہیں لی چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے۔ تو یہ وہ اختلافی آواز تو بہرحال تھی جو ہمیں گزشتہ کچھ دنوں میں یہ نظر آ رہی تھی، یا ان کے خطوط کے ذریعے یا ان کے جو ڈائسنٹ یا اختلافی ویو ہے اس کے ذریعے، اور جو آخری فیصلہ دیا جس بینچ نے ملٹری کورٹس کو غیر آئینی قرار دیا، اس بینچ میں بھی جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اس کے سربراہ تھے، وہ فیصلہ جسٹس منیب اختر نے لکھا۔ تو ایک چیز تو بہرحال ہم نے پہلے بھی پڑھی بھی اور سنی بھی کہ ایک سیاسی جماعت کی حوالے سے بھی کچھ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اعجاز الاحسن صاحب کا، جب وہ سپریم کورٹ کے نگران جج تھے، اور اس کے اوپر شاید اخبارات میں کچھ خبریں بھی شائع ہو چکی ہیں، اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ سیاسی جماعت اس جو ویڈیو ہے اس کو، جس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ہدایات دی جا رہی تھی کسی اور جج کو، وہ یوز کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ استعمال ہو سکتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات جو ہے وہ بار رومز میں ڈسکس ہو رہی تھی کہ جسٹس مظاہر نقوی کے بعد جو اگلا ایک ریفرنس تیار ہو رہا ہے وہ اعجاز الاحسن کے خلاف ہے۔ تو اب یہ ساری انفارمیشنز تو آہستہ آہستہ سے یہ چیزیں چل تو رہی تھیں، لیکن سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں انہوں نے اپنے استعفے میں خود ریزن کیوں نہیں لکھی، وجہ کیوں نہیں لکھی؟ کیا وہ وجہ اس قابل تھی کہ وہ لکھی نہیں جا سکتی تھی، یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست ہو، جوڈیشری ہو، صحافت ہو، ہر کچھ عرصے بعد، یعنی ہر 4 سال 5 سال کے بعد کہیں نہ کہیں ہم نے کرائسس دیکھا، کبھی جو ہے وہ فیل کیا گیا کہ جیسے صحافت آزاد اس طرح سے نہیں رہی، ایک سیاسی جماعت چاہے کوئی بھی ہو وہ بھی شکایات کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جوڈیشری کے اندر ہم نے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھا۔
لیکن الٹیمیٹلی ایک چیز یہ ضرور محسوس ہوئی، چاہے صحافت ہے، چاہے عدلیہ ہے یا سیاستدان ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائی گئی۔ مثال کے طور پہ اب ذرا جوڈیشری پہ بات کر لیتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب صدارتی ریفرنس آیا تو انہوں نے اوپنلی اس کو فائٹ کیا، اس کے اوپر بات کی، ریویو میں انہوں نے خود آرگیو کیا اور بتایا کہ اس ریفرنس کے پیچھے یہ محرکات ہیں، یہ وجوہات ہیں۔ اب جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا جو ڈیفنس تھا وہ تھا پی ڈی ایم، کہ جناب یہ پی ڈی ایم کی ایما جو پچھلی حکومت تھی اس کی ایما کے اوپر یہ سب کچھ۔ پھر اس طرح یاز الحسن صاحب کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کی کوئی وجہ تھی تو ایٹ لیسٹ ان کو اس کو کنوے کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر وہ بات کرنی چاہیے تھی، سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ جو میں نے آپ کو مثالیں دی قاضی فائز عیسیٰ کی، ان کے پورے اہل خانہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، عدالتوں کے چکر لگوائے جاتے رہے، لیکن وہ اپنے اس موقف کے اوپر کھڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ میلافائڈ انٹینٹ ریفرنس ہے، قانونی جنگ لڑی اور پھر اس کے بعد اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اور وہ قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت ہم جب یہ ریفرنس کے بعد جس طرح سے جونیئر ججز سپریم کورٹ میں اپوائنٹ ہو رہے تھے، یہ باتیں نہ صرف وکلا برادری میں بلکہ صحافتی برادری میں بھی ہو رہی تھی کہ یہ جونیئر ججز کو جس طرح سے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو وہ ایک کمزور چیف جسٹس کے طور کے اوپر ہوں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وقت بدلا اور وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت فل میجورٹی میں ہیں، اور اب مظاہر نقوی، یاز الحسن، ایک سیٹ پہلے خالی ہے، تو 3 ججوں کی اپوائنٹمنٹس، 3 ججز کی سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کرنی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ ایک وہ جج جس نے اگلے 10 مہینوں بعد جا کے اس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، ایسی کون سی ایسی وجہ تھی جس کے سبب وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور ہو سکتا ہے آگے چل کے چند دنوں میں اس سوال کا جواب ہمیں ضرور ملے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہیں نہ کہیں لنک مظاہر نقوی کے ساتھ بھی جڑتا ہے، اور وہ ایسے جڑتا ہے کہ ایک مبینہ آڈیو آئی تھی مظاہر نقوی اور پرویز الہی، عابد زبیری، جو یہ آڈیوز تھیں، ان میں کہیں نہ کہیں بات ہوئی تھی کہ یہ کیس جو ہے یہ فلاں بینچ میں لگا دیا جائے، عابد زبیری اور پرویز الہی کی، اور پھر اس کے بعد وہ بینچ بنتا ہے، اس بینچ میں اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی دونوں ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ وجہ تھی کہ مظاہر نقوی کے خلاف اگر مزید انویسٹیگیشن آگے بڑھتی تو اعجاز الحسن صاحب کا نام آتا، یا یہ وجہ تھی کہ جیسے جو قیاس آرائیاں یا جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ اعجاز الحسن کے خلاف کہیں کوئی مٹیریل اکٹھا ہو رہا تھا؟ لیکن یہ جو بھی تھا، کم از کم ایک جج ہیں، ان کو اپنا ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا خود کو۔ اگر ان کے پاس کوئی ڈیفینڈ کرنے کے قابل کوئی چیزیں تھیں تو ان کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے تھا، سٹینڈ کیوں نہ لیا؟ لیکن اگر واقعتاً کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے فیل کیا کہ وہ ایک کمزور پوزیشن پہ ہیں اور انہوں نے ریزائن کیا، تو پھر میرے خیال میں ایک ایسے شخص کو جج نہیں ہونا چاہیے جو خود محسوس کر رہا ہو کہ وہ بڑی ہی کمزور فوٹنگ پہ ہے اور اس کو ریزائن اس نے کر دیا۔ تو اب کیا اور بھی کچھ استعفے آ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے اور کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جیسے مظاہر نقوی کے خلاف جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے حوالے سے، اس جو اجلاس ہوا اس سے پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اعجاز الحسن صاحب نے یہ کہا جی کہ مظاہر نقوی استعفیٰ دے چکے ہیں، اب ان کے خلاف جو پروسیڈنگ ہے اس کو یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے، لیکن میجورٹی اس کے اس ویو سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا، یوں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اس اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے جو اوپن کورٹ میں ہوا۔ تو بہرحال یہ وہ سوالات اور وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آگے چل کے ہمیں مزید جو ہے وہ کلیریفیکیشن یا وہ مزید چیزیں کھلتی جائیں گی، واضح ہوتی جائیں گی، لیکن اعجاز الحسن صاحب کو کم از کم
وجہ بتانی چاہیے تھی، ریزننگ بتانی چاہیے تھی کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کے سبب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو بتایا کرائسس کے حوالے سے، تو اگر کوئی دباؤ یا برا وقت یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کے اوپر ماضی میں کچھ ججز کھڑے ہوئے، آپ بھی کھڑے ہو سکتے تھے۔ شوکت عزیز صدیقی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو کافی بہرحال ایک جوڈیشری کے اندر بھوچال ضرور ہے، اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب کچھ اور بھی استعفے آ رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔